لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد. صلوا على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم: وثيابك فطهر والرجز فاهجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور خداوند عالم سے قبولی اطاعت اور توفیق کے عبادات کے خواہشمند ہیں. ناظرین کرام، جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ ہمارا جو آج کا موضوع سخن، جو ہمارا آج کا ٹاپک، جو ہر ہفتے کا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے، ایک بار پھر ہم آپ کے خدمت میں احکام اسلامی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ حضرات مستحضر ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے چند مقدمات بیان کیے تھے جو نماز کے مقدمات تھے، اصلاً عبادت کے مقدمات تھے. یعنی کیا؟ یعنی ہم نے اس سے پہلے والی نشستوں میں غسل کے اوپر، تیمم کے اوپر، وضو کے اوپر اور چند مجزہ احکامات کے اوپر مفصل گفتگو کر چکے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ایک، ہم یوش اور دھیرے دھیرے نزدیک ہو رہے ہیں خدا کی اصل ترین عبادت، جامع ترین عبادت، پاکیزہ عبادت اور عبادت کی روح، جسے صلاۃ یعنی نماز کہا جاتا ہے. اور اسی نماز کے جو مقدمات بیان ہو رہے ہیں اس کا آج تیسری کڑی ہوگی الحمدللہ. ہمارا آپ کا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو، اے رسول، اپنے لباس کو پاک کیجئے، فطاہر، مطہر کیجئے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی، پلیدی اور نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھیے، یعنی اس سے پرہیز کیجئے. نماز ایک ایسی عبادت ہے عزیزان دوستان گرامی کہ انسان صرف خدا سے نزدیک نہیں ہوتا، بلکہ نماز کے ذریعے سے انسان اپنی درونی یعنی اندرونی کثافت اور گندگی اور پلیدگی کو دور کرتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان نماز ہی کے ذریعے سے بیرونی اور باہر کی جو غلیظ اور نجاست اور پلیدگی ہوتی ہے اس سے بھی خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے انسان اس نجاست سے بھی دور ہو سکے. اس لیے نماز کو جامع ترین عبادت کہا جاتا ہے کہ یہی ایک نماز ہے، یہی ایک عبادت ہے جو خدا کے نزدیک سارے اعمال کا دار و مدار رکھتی ہے. یعنی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دیا کہ ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. نماز یہ ہے کہ تم کو ایک خالص کر دے گی. اس طریقے سے معدنیات میں سے سونے اور قیمتی اشیاء کو بالکل نچوڑ کر خالص کر کے نکال لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان کے لیے نماز ہے کہ وہ بندگان میں سے خالص ترین بندے جو ہیں اسے اپنے پاس نکال کر نچوڑ کر خالص کر دیتی ہے اور خدا کے تقرب کا ذریعہ بنا دیتی ہے. تو یہ چھوٹے سے مقدمات تھے نماز کے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز میں بہترین سے بہترین اس کے لیے آمادگی ظاہر کر سکیں اور نماز کے جو مسائل ہیں اسے سیکھ سکیں تاکہ ہم خدا کی قربت حاصل کر سکیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تو سب سے دوسری نماز، روزہ اور غسل اور دوسری طہارت کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے مقدمہ نماز کا، وہ ہے لباس نماز گزار. یعنی نماز پڑھنے والے کے لباس کی کیا شرطیں ہیں. یہ دیکھیے کس طریقے سے پروردگار عالم انسان کو پاک کر رہا ہے. نہ صرف جسم، نہ صرف روح، بلکہ اس کا لباس بھی چاہتا ہے پروردگار عالم کہ میرے بندے کا لباس بھی مطہر ہو، لباس بھی پاک ہو. نہ صرف کردار ہی نہیں، صرف روح ہی نہیں، صرف جسم ہی نہیں، اس کا لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا لباس بھی مطہر ہونا چاہیے. کیا ہیں اس کے شرائط؟ نماز گزار کے لباس کے شرائط. مقدار پوشش لباس. سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو اس کی لباس کی مقدار کیا ہونی چاہیے. پہلی چیز جو ہے وہ ہے
مردوں کے لیے اور زنان کے لیے، خواتین کے لیے الگ الگ مسائل ہیں اس میں. کہتے ہیں کہ مردان باید عورت را بپوشاند و بہتر است از زان تا زانو بپوشاند. سب سے پہلی شرط مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد جب نماز میں کھڑا ہو تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی عورتین یعنی اس کا جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کو چھپانا لازم، مردوں کے لیے جسم کا شرمگاہ کو چھپانا لازم ہے اور ضروری ہے. لیکن بہتر ہے، مراجع کرام کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ناف سے لے کر زانو تک، یعنی ناف جو ہوتی ہے وہاں سے لے کر گھٹنے کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو چھپا لیں، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اتنا گنجائش نہیں ہے، کسی کے پاس کسی کی مجبوری میں ہے، تو کم سے کم وہ اپنے شرمگاہ کو چھپا لے، تب اس کی نماز بہتر ہو جائے گی. یہ ہے مردوں کے لیے. زنان کے لیے کیا ہے؟ زنان باید تمام بدن را بپوشاند. مردوں کے لیے عورت جو ہے وہ صرف سطر جو ہے وہ صرف شرمگاہ ہے، لیکن خواتین جو ہے ان کے لیے نماز میں پورے جسم کا چھپانا لازم ہے، پورے جسم کا چھپانا واجب ہے، لیکن کچھ چیزوں کو چھوڑ کر. کون کون سی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں؟ پہلی چیز ہے دست و مچھا. اپنے ہاتھوں کو چھپانا ضروری نہیں. اپنے ہاتھوں کو یعنی کیا؟ یعنی ہاتھ عرف عام میں کہا جاتا ہے پورے کندھے سے لے کر ہتھیلی تک، اس کو ہاتھ کہا جاتا ہے. کہا نہیں، اگر ہاتھ کی شرط کیا ہے؟ صرف گٹے تک. یہ جو گٹا ہوتا ہے خواتین اگر چاہیں تو اتنا ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے نماز میں، اتنا ہاتھ اور اتنا ہاتھ، اس کو چھپانا واجب نہیں ہے. دوسری چیز پاہ تامچ. اسی طریقے سے پیر جو ہوتے ہیں، پیر کے جو پنجے جسے کہا جاتا ہے، پیروں کے پنجوں کو بھی جو پیروں کے ٹخنے ہوتے ہیں وہاں تک بھی چھپانا ضروری نہیں ہے. وہ چاہے تو اس کو بغیر چھپائے بھی خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں. صورت بے مقداری کے در وضو باید شست شود. اور صورت، تیسری چیز جو اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صورت، یعنی چہرہ بھی اگر چاہے تو کھولا رکھ سکتی ہیں خواتین نماز کی صورت میں. کتنا چہرہ چھپانا ضروری نہیں، کہتے ہیں اتنا ہی صورت چھپانا ضروری نہیں جتنا وہ وضو میں ہمارا چہرہ استعمال میں ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہمارا چہرہ ہوتا ہے اس کو خواتین کھولا رکھ سکتی ہیں نماز کے دوران اور نماز کی حالت میں، تو اس کو بھی چھپانا ضروری نہیں ہے. دوسری جو شرط ہے وہ ہے کہ در نماز پوشاندن دست ہا و پہا و در صورت مقداری کے گفت شد بر زنان واجب نیست گرچہ پوشاندن عام معنی نہ دار. کہتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی مقدار بتائی ہے جو چھپانا ضروری نہیں ہے، کہتے ہیں اس کا واجب نہیں چھپانا. لیکن اگر کوئی خاتون ہے، کوئی خواہر جو چھپانا چاہتی ہے تو کیا چھپانا ہے؟ کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی معنی بھی نہیں ہے. اگر چھپا لیں تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی. چوتھی کیا چیز ہے؟ چوتھی شرط ہے لباس نماز گزار کی. ویجگی ہائے لباس نماز گزار. یہ تو تھا مقدار کہ نماز گزار کی مقدار، کپڑے کی مقدار کتنی ہونا چاہیے. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس کی ویجگی، اس کی خصوصیات کیا ہونا چاہیے، یعنی کس خاصیت کا حامل ہونا چاہیے لباس نماز گزار کے کپڑے. کہتے ہیں کہ پہلی شرط کیا ہے اس میں؟ پہلی شرط ہے پاک باشد، یعنی انسان کا جو کپڑا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، یعنی مطہر ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے مباح باشد. انسان اس چیز میں اکثریت اس چیز میں بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہاں نماز میں ہمارے کپڑے نجس نہ ہو، لیکن جو اور بہت اہم چیز اور مہم چیز شرط کیا ہے وہ ہے مباح ہونے کی. انسان مباح ہونے پہ اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ یہ اساس ہے، شرط اساسی ہے لباس نماز گزار کی. کیوں دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو کپڑے ہیں وہ مباح ہے یا نہیں. مباح یعنی کیا؟ مباح یعنی خود ذاتی اس کی ملکیت ہو، پہلی چیز خود اسی کا مال ہو. دوسری چیز ہے اگر کسی دوسرے کا مال استعمال کر رہا ہے تو اس میں اس کی اجازت بھی شامل ہو، اس کی اجازت سے اسے استعمال کر رہا ہو. اس سے کہا جاتا ہے مباح، یعنی غصبی نہ ہو، کسی کا چوری کر کے یا پھر کسی کا زبردستی کوئی مال چھینا جائے اسے کہا جاتا ہے غصبی مال. تو غصبی نہیں ہونا چاہیے. تیسری جو شرط تھی از اجزائے مردار نباشت. مردار یعنی جو ہم نے بتایا تھا وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے، ذبح کیے بغیر خود بخود مر جائے یا کوئی مار دے لیکن اسے اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے مردار. تو مردار کے اجزاء سے بنا ہوا وہ کپڑا نہ ہو. مثلا کیا؟ پوست حیوانی کے مطابق دستور اسلام سے بنا شدہ. مثلا وہ حیوان، وہ جانور کی خال کا بنا ہوا کپڑا جس کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے. یہاں تک کہ کمر بند یعنی جو بیلٹ ہوتا ہے، اگر بیلٹ بھی ہے تو بھی اس کی کسی جانور کے چمڑے کا بنا ہوا جو ذبح نہیں کیا گیا اسلامی طریقے سے، تب بھی اس کو بھی آپ پہن کر
نماز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ از حیوان حرام گوشت نباشت، وہ یہ تو تھا مردار، مردار یعنی وہ جانور جو حلال ہے، یعنی اس کا کھانا جائز ہے، لیکن انہیں ذبح نہیں کیا شرعی طریقے سے، تب بھی ان کا بنا ہوا کپڑا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے چوتھی جو شرط تھی از حیوان حرام گوشت نباشت، یہ تو حرام گوشت کی بات کر رہے ہیں، یعنی کیا وہ جانور جن کا اصلاً کھانا جائز نہیں ہے، مثلاً کیا، مثلاً بلی ہو گئی یا دوسرے ایسے درندے ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ کر کے جانوروں کو کھاتے ہیں، ایسے جانور وہ جن کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، ان کے اجزاء سے کوئی کپڑا بنا ہو، تب بھی آپ ان کپڑے کے ذریعے سے نماز میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسے کپڑا پہن کر نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کا کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ مثلاً از پوست پلنگ یا خوک تہی شدہ باشد، پلنگ یعنی چیتے کے کھال سے کپڑا بنا ہو، تب بھی اس کا، کیونکہ چیتا حرام گوشت جانور ہے، اگرچہ آپ اس کو ذبح ہی کر دیں، شرعی طریقے سے ذبح کریں اسے، تب بھی کیونکہ وہ حرام گوشت ہے، اگر اس کا ایک جز بھی آپ کے کپڑے میں رکھا ہے، حتیٰ کہ ایک بال بھی، اس طریقے سے کہتے ہیں کہ بلی کا ایک بال، بلی پالنا درست ہے، بلی پاک جانور ہے، بلی کو آپ چھو لیں، اسے یعنی کھیلیں اس کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں، گھر میں پال بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی اجزاء آپ کے جسم میں نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ جب انسان جب بلیوں کے ساتھ کھیلتا ہے تو اس کے کچھ اجزاء یعنی اس کے بال جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کپڑوں میں چپک جاتے ہیں۔ اب کس نے دھیان نہیں دیا، ایسے صورت میں جا کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، کہتا ہے ہمارے کپڑے پاک ہیں، کپڑے درست ہیں اور ہمارا جسم بھی پاک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ غصبی بھی نہیں ہے، اب نماز پڑھ سکتے۔ کہا نماز آپ کے درست سے آپ کا کپڑا صحیح ہے، درست سے آپ کا کپڑا پاک ہے، درست سے آپ کا کپڑا غصبی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے کپڑے میں جو بال چپکے ہوئے ہیں وہ بال حرام گوشت جانور کے ہیں، یعنی بلی کے جو بال چپکے ہیں، ایسی صورت میں بھی آپ نماز ان کپڑوں میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ایک ایک بال صاف کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ نماز اس کپڑے میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بلی حرام گوشت جانور ہے۔ اگر نماز گزار مرد اگر نماز پڑھنے والا مرد ہے، لباس او تھلا باف یا آبریشن خالص نباشد، کہتے ہیں کہ اگر مرد ہیں نماز گزار تو اس کا لباس جو ہے وہ خالص ریشم کا نہ بنا ہو، پہلی شرط، اور دوسرا اس کے اندر طلا یعنی سونے کا کام نہ کیا گیا ہو، سونے کے ذریعے سے کام نہ کیا ہو، تب بھی اگر ایسا کپڑا ہے جس کے اندر خالص ریشم کا بنا ہوا ہے یا پھر اس کے اندر سونے کا کام کیا گیا ہے، تب بھی ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں خواتین اگر پورا کا پورا خالص سونے کا کپڑا بھی پہن کے نماز پڑھیں تب بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پورا خالص ریشم کا بنا ہوا کپڑے سے آپ نماز پڑھتی ہیں خواتین، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر لباس نماز گزار از اجزائے حیوان حرام گوشت تہی شدہ باشد ہر چند از اجزائے بیرو، کہتے ہیں کہ اگر یہی جو ابھی ہم نے مسئلہ بتایا تھا کہ جو لباس حرام گوشت جو حرام گوشت جانور ہے ان کی چمڑی سے یا ان کے کسی اجزاء سے لباس بنا ہو، تب بھی آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ وہ اجزاء بھی روح یعنی وہ اجزاء وہ جز جس کے اندر روح نہیں ہوتی ان سے بنا ہو، مثلاً کیا، مثلاً بالوں کے اندر روح نہیں ہوتی، سینگ جو ہوتے ہیں، سینگ کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز بنی جس کو آپ نے پہن کے رکھا ہے، مثلاً کوئی ایسی انگوٹھی میں اس کی سینگ لگی ہوئی یا پھر آپ کے جیب میں اس کی سینگ رکھی ہوئی ہے حرام گوشت جانور کی، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں ان سب چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا، تب آپ کی نماز درست ہوگی۔ مانند پشم یا منہ یا پھر وہی حرام گوشت جانور کے بالوں سے کوئی کپڑا بنا ہے یا پھر اس کی چمڑی سے بنا ہو، نماز خواندن بعون باطل است، اگر کوئی ایسی صورت میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ چھٹویں جو شرط ہے نماز کی وہ ہے ہیچ جزئی از حیوان حرام گوشت نباشد ہمراہ نماز گزار باشد ہر چند لباس نباشد بنابراین اگر بند ساعت یا کمر بند، کہتے ہیں کہ تو لباس کی بات تھی، کیا لباس نہیں بنا ہونا چاہیے حرام گوشت جانور کے، کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر لباس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز آپ حرام گوشت جانور کے جز یعنی کوئی بھی بدن کے کسی بھی حصے سے بنی ہوئی چیز کو استعمال کر رہے ہیں حالت نماز میں، تب بھی وہ درست نہیں ہوگی۔ مثلاً کیا، گھڑی ہے، گھڑی کا جو بند ہوتا ہے، گھڑی کا جو پٹا ہوتا ہے وہ حرام گوشت جانور کی کھال سے بنا ہے، اس کی چمڑی سے بنا ہے، کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی نماز درست نہیں ہوگی۔ یا پھر بیلٹ ہے، حرام گوشت جانور کے
چمڑے سے اس کا بیلٹ بنا ہے تب بھی اس کو بہتر ہے کہ اس بیلٹ کو اتار دے، یا پھر اگر ممکن ہے تو، اگر ممکن نہیں ہے تو بہتر ہے کہ بعد میں دوسری چیزیں پہن کر نماز پڑھے۔ لباسی کے از پشم یا کھر کے موئے حیوان حلال گوشت تہی شدہ باشد نماز خواندن با آن صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے جانور کے چمڑی سے یا ایسے جانور کے بالوں سے کوئی ایسی چیز بنی ہے، کپڑ لباس بنا ہے، یا پھر آپ کی گھڑی کا بندہ بنا ہے، یا پھر کوئی کلہا ٹوپی ایسی صورت میں ایسی چمڑی سے بنائی گئی ہے جو حلال گوشت جانور ہے، کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو نماز پڑھنے میں کوئی شرط نہیں۔ حلال گوشت جانور، اس کے بعد شرط یہ ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہو، تب جا کے آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ در کشور ہائے غیر اسلامی لباس ہائے کہ از اجزائے روح دار حیوان شدے تہی شدے حکم مردار را دارت و نماز خواندن با آن باطل است۔ کہتے ہیں کہ کشور ہائے غیر اسلامی لباس ہائے اجزائے روح دار تہی شدے، کہتے ہیں کہ غیر اسلامی ایک کنٹری ہے، وہ کنٹری جو غیر اسلامی ہے، وہاں پر چمڑے کے ذریعے سے وہ لباس بنائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حلال گوشت جانور سے بنا ہے یا حرام گوشت جانور سے بنا ہے، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر وہ غیر اسلامی کنٹری سے آیا ہے۔ اگر ایسے ملک سے آیا ہے وہ کپڑا یا پھر وہ جیکٹ یا پھر وہ لباس جو اسلامی کنٹری ہے، تب کہتے ہیں آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلامی کنٹری سے آیا ہے تو وہ پاک ہوگا اور حلال گوشت جانور سے بنایا گیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ نویں جو شرط ہے قسمتی از لباس و حتی جز کوچی کے از مردار باشد نماز آن باطل ہست۔ کہتے ہیں کہ پورا لباس نہیں ہے، کچھ جز حرام گوشت جانور سے اس کا کپڑا بنا ہے۔ مثلا بہت سے جیکٹ ہوتی ہے جو پورا چمڑے کا نہیں بنا ہوتا ہے وہ جیکٹ، لیکن اس میں مثلا کالر کے اوپر یا پھر کچھ جگہ پر اس کی جیب کے اوپر یا کہیں اور کسی صورت میں تھوڑا سا ٹکڑا چمڑے کا لگا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا ٹکڑا بھی چمڑے کا جو ہے وہ حرام گوشت جانور کا بنا ہوا ہے اور اس کی جیکٹ میں لگا ہے، تب بھی ایسی صورت میں بھی آپ اس جیکٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ 11واں کیا ہے؟ 11ویں شرط اگر انسان شک داشتے باشد کہ لباسش از اجزائے حیوان حلال گوشت ہے یا حرام گوشت۔ کہتے ہیں کہ اسلامی کنٹری میں ہے لیکن اس کو شک ہے کہ یہ جو لباس ہے یہ حرام گوشت جانور سے بنا ہے یا حلال گوشت جانور سے، شک ہے، یعنی اس کو یقین نہیں ہے پورا، تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ لے، اس پہ اوپر نماز صحیح ہے، اس کو جستجو کرنا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 12ویں کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں علاوہ بر لباس بدن نماز گزار نیز باید پاک باشد۔ لباس تو پاک ہونا چاہیے نماز گزار کا جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کے علاوہ لباس کے ساتھ ساتھ اس کا بدن بھی، سارا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، ظاہری بدن کم سے کم۔ 13ویں کیا چیز ہے؟ 13ویں چیز ہے کہتے ہیں اگر لباس ہائی کوچے کہ نماز گزار نجس باشد یا دستمال کوچے نجس باشد لباس اثر نمی گزارت مشکل نہ دار۔ کہتے ہیں کہ وہ لباس، کہتے ہیں کہ نماز کچھ ایک تو لباس اصلی ہوتا ہے وہ لباس جو انسان پہنتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو لباس فرعی جسے کہا جاتا ہے، وہ لباس جسے انسان جیب میں رکھتا ہے یا پھر سر پہ لگاتا ہے، مثلا رومال ہو گیا یا پھر ٹوپی ہو گئی یا پھر جراب جسے موزے کہتے ہیں۔ اگر موزے ایسی چیزیں جو اصل لباس میں نہیں آتی ہیں وہ نجس ہوں اور ان کی نجاست آپ کے لباس میں منتقل نہ ہوتی ہو، کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی اگر آپ کی لباس آپ کے بدن میں تو کوئی مشکل نہیں، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ مثلا رومال ہے، رومال نجس ہو گیا، اس میں خون لگا ہوا ہے، اگر وہ خون سوکھا ہے یا پھر اتنا کم گیلا ہے کہ وہ خون آپ کے اصل لباس میں منتقل نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں بھی آپ کی نماز درست ہے، وہ جیب میں رکھا ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسی ٹوپی ہے، ٹوپی آپ کے سر پہ لگی ہوئی ہے، ٹوپی ہو گئی ہے نجس، کیا آپ کو ضروری ہے کہ وہ ٹوپی اتارے اور نماز پڑھے؟ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹوپی کیونکہ اصل لباس میں نہیں آتا ہے تو وہ اگر نجس بھی ہے تب بھی آپ کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا، اصل لباس جو آپ کا ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ ایسے کہتے ہیں 14ویں جو شرط ہے پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزہ ترین لباس ہا و استعمال بوئے خوش در دست کردن انگشتر عقیق در نماز مستحب است۔ کہتے ہیں یہ مستحبات کی بات کر رہی ہے، یہ تو واجب تھا، یعنی اگر یہ چیز جو شرط ہے اگر نہیں ہوگی آپ کے لباس میں تو آپ نماز گزار کے ساتھ تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ مستحب بات کر رہے ہیں، کیا کون سی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عبا پہننا، کوئی بھی مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہے تو اگر عبا کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مثلا یہ جو عبا جو میں پہنا ہوں، ایسی صورت میں اگر
ابا پر ڈال کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ مستحب اور آپ کی نماز میں زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ ایسے سفید لباس کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی کوئی بھی لباس اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سفید لباس پہن کے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ثواب زیادہ ہے اور یہ مستحب کام ہے۔ اور پاکیزہ ترین لباس، آپ کے پاس جو کپڑا ہے وہ سب سے زیادہ نفیس اور پاکیزہ ہو، ایسا لباس آپ کو نماز میں انتخاب کرنا چاہیے۔ وہ استعمال بوئے خوش، یعنی عطر لگانا، پرفیوم لگانا نماز میں، یہ بھی بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ نماز کے کہتے ہیں کہ وہ خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مساجد، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی زینت کرو کہاں پر؟ مساجد میں۔ جب آپ مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو اپنے آپ کو ایسا آمادہ کریں کہ جیسے آپ کسی ایونٹ میں جا رہے ہیں، کسی خاص شخص سے ملنے جا رہے ہیں، کیونکہ خدا سے بڑھ کر کوئی شخص خاص نہیں ہو سکتا۔ وہ دست کردن انگشتر عقیق، بہت مستحب کام یہ بھی ہے کہ عقیق کی انگوٹھی ہاتھوں میں پہن کر نماز پڑھنا، یہ بھی خوشنودی کا باعث اور مستحب کام ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں انسان جب استعمال کرتا ہے، جب انجام دیتا ہے تو اس کی نماز کے ثواب کو دوبالا کر دیتا ہے اور اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مستحب۔ اگر نہیں ہے، کوئی ان سب چیزوں کو انجام نہیں دیتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس جو مستحبات کا جو ثواب تھا اس کو وہ نہیں مل پائے گا، وَإِلَّا اس کی نماز درست ہے۔ 15ویں جو شرط تھی، کہتے ہیں پوشیدن لباس سیاہ و تنگ و لباسی کے نقش صورت دارت در نماز مکروہ ہے۔ کہتے ہیں یہ تو مستحب بات تھی جو ہم نے اوپر بتائی، اب مکروہات کی باری ہے۔ کہتے ہیں کہ لباس سیاہ، کالا لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، صرف چند چیزوں کو چھوڑ کر۔ چند چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ امامہ، کالا امامہ لگا کر نماز پڑھنے میں کوئی کباہت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی ابا، کالی ابا پہن کے بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین ہیں، خواتین اگر برقع جو ہے ان کا کالا ہے، ان کا جو حجاب ہے وہ کالا ہے، تو ایسی صورت میں بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جراب ہیں، جو ساکس ہوتے ہیں، موزے، وہ بھی اگر کالے ہیں تب بھی کوئی کباہت نہیں۔ ان سب کے علاوہ اگر کوئی چیز سیاہ کپڑے پہن کر نماز پڑھتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ اور اس طریقے سے تنگ لباس، یعنی بہت چست لباس، ٹائٹ کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ ایسے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کی نماز مکروہ ہے۔ خراب تو نہیں ہوگی لیکن اس کا ثواب میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ وہ لباسی کے نقش صورت دارت، کہتے ہیں کہ وہ لباس جس میں کسی جاندار کی صورت بنی ہو، شکل بنی ہو، ایسی لباس پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن اس کے ثواب میں سے کچھ کم ہو جائے گا، اس کی نماز سبک ہو جائے گی۔ یہ سب جو ہم نے ابھی یہاں سے وہاں تک بیان کیا، یہ سب تھی شرائط لباس نماز گزار، یعنی نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کے شرائط۔ انشاءاللہ کہ ہم اور آپ ان سب چیزوں پر عمل کریں گے۔ دوسری جو مقدمہ ہے نماز کا، یہ لباس تھا، اب جو دوسرا مقدمہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیں، انشاءاللہ آج کا درس تمام ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دوسرا مقدمہ ہے نماز کا، مکان نماز گزار، اس کی کیا شرائط ہے؟ لباس کے شرائط تھے، اب وہ جگہ جہاں پر انسان نماز گزار نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے بھی خداوند عالم نے کچھ شرائط مہیا کی ہے، انسان کو اس کے اوپر بھی توجہ دینا چاہیے۔ کون کون سے؟ یہ کیا ہے؟ مقدمات واجب در نماز مکان نماز گزارت، کہتے ہیں وہ مقدمات جو واجب ہیں، ضروری ہے نماز میں، جس کے اوپر دقت اور توجہ کرنا، وہ کیا ہے؟ مکان نماز۔ وہ داشتن شرائط زیر، یہ جو نیچے شرائط بتا رہے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ نماز مکان نماز گزار کی، یعنی نماز گزار جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کی جگہ کی پہلی شرط ہے مباح باشد۔ مکان جہاں پر نماز پڑھ رہا ہے، سب سے پہلی چیز مباح، آپ کو ہر چیز میں دکھائی دے گا، آپ کو خدا کا جو قانون ہے، جتنے بھی عبادات ہیں، جو غیر عبادات ہیں، جو اگر اس میں قانون اسلامی رائج ہے تو سب سے پہلی شرط کیا آتی ہے؟ مباح ہونا، چاہے وہ لباس ہو، نماز گزار کا لباس ہو، چاہے وہ اس کا مکان یعنی جگہ ہو، چاہے وہ وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہے وہ پانی ہو، چاہے وہ پانی جس چیز میں رکھا ہے اس کو استعمال کر رہا ہو وہ ہو، چاہے وہ غسل کے لیے پانی استعمال کر رہا ہو وہ ہو۔ یہ سارے چیزیں، سب چیزوں میں آپ کو مباح دیکھنا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان کسی دوسرے کا حق غصب کرے، کسی دوسرے کا حق مارے، صرف وہی چیز استعمال کرے جو خود اس کا حق ہے، جو خود اس کی ذاتی مال ہے، یا پھر اگر کسی کا شخص کا لے رہا ہے، کسی کا مال استعمال کر رہا ہے تو اجازت کے ساتھ ہے، اس کی رضایت کے ساتھ۔ اگر اس کی رضایت اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مال غصبی کہلائے گا، اور خدا غصبی مال کو قبول نہیں کرتا۔
दूसरी क्या शर्त है, बी हरकत बशत। बी हरकत बशत यानी क्या, यानी हरकत ना कर, जहाँ पे वो नमाज पढ़ रहा है वो साकिन हो, हरकत ना कर रहा हो, हिल ना रहा हो। अगर कोई ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रहा है जो बिल्कुल हिलता रहता है, मतलब झूले के ऊपर नमाज पढ़ रहा है, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। तीसरी क्या शर्त है, कहते हैं जाए ऑन तंग व सक़्फ़ ऑन कोताह ना बशत। जहाँ पे नमाज पढ़ रहा है वो बहुत तंग जगह ना हो, बहुत ही ज़्यादा फिशुर्दे ना हो, वहाँ पर नमाज के वो खड़ा ही ना हो पाए, या फिर उसका जो सक़्फ़ है, उसकी जो छत है वो बहुत छोटी ना हो कि इंसान अच्छे से खड़ा भी ना हो पा रहा हो क़याम के लिए, रुकू भी ना कर सकता हो अच्छे से। तो ऐसी जगह पर भी नमाज पढ़ना सही नहीं है कि जहाँ पर वो इंसान अच्छे से खड़ा ही ना हो सकता हो या फिर बेहतर तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता हो। कहते हैं कि इतनी ही जगह होना चाहिए जहाँ पर बेहतर तरीके से वो क़याम कर सके, बेहतर तरीके से रुकू और सजदे को बजा लाए। कहते हैं कि नमाज तो सक़्फ़ तो बहुत ऊंचा है, लेकिन छत बहुत ऊंची है, लेकिन जहाँ सजदा करना है उसको सामने इतनी जगह नहीं कि वो आराम से सजदा कर सके या फिर आराम से झुक सके रुकू के लिए, इतनी जगह सामने दीवार आ रही है। तो ऐसी सूरत में भी उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी बशर्ते मजबूरी। ये आज़ाद इंसान की बात कर रहे हैं। चौथी शर्त थी जाय के पेशानी बर ऑन मी गुजारत पाक पाशत। ये जगह का मसला है। लिबास तो उसका पाक होना चाहिए था, उसका बदन भी पाक होना चाहिए था। जगह और उसका मकान जहाँ नमाज पढ़ रहा है इंसान, कहते हैं कि बस उतनी जगह पाक होना शर्त है, उतनी जगह पाक होना ज़रूरी है जहाँ पर वो सजदा कर रहा है, यानी जहाँ पर उसकी पेशानी टिकती है सजदे में, उतनी जगह पाक होना लाजिम और ज़रूरी है। कहते हैं वो बाकी जगह, कहते हैं कि बाकी जगह अगर नजिस भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर नजिस है तो वो नजिस खुश्क होना चाहिए, वो जगह खुश्क होना चाहिए, तर नहीं होना चाहिए। अगर वो शख्स वो जगह दूसरी जगह यानी सजदेगाह के अलावा दूसरी जगह नजिस भी है और गीली भी है, तर भी है, तो ऐसी सूरत में वो नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन नजिस तो है लेकिन खुश्क हो गई है, उसकी निजासत बिल्कुल खुश्क हो गई। अगर आपके हाथों में भी वो मुंतकिल नहीं कर सकती, जिसम लिबास में भी वो मुंतकिल नहीं कर सकती, तो ऐसी सूरत में वो वहाँ पर नमाज पढ़ना कोई कबाहत नहीं रखता। लेकिन सजदेगाह की जो जगह है वो मुकद्दस तरीन जगह जो है, जहाँ पर इंसान अपनी पेशानी को झुकाता है खुदा की बारगाह में, वो हिस्सा पाक होना चाहिए, चाहे वो खुश्क हो चाहे वो तर हो, हर सूरत में वो हिस्सा पाक होना चाहिए। पांचवी क्या शर्त, अगर मकान नमाज गुजार नजिस अस बे अंदाज़े रुतूबत न दाश्ते बशत के बदन या लिबास नमाज गुजार सरायत कुनत। यानी वही बता रहे हैं कि जो हमने अभी बताया कि इतना गीला नहीं होना चाहिए कि उसकी निजासत आपके लिबास में मुंतकिल हो जाए, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गीला, यानी इसको जिसको हमारे कहा जाता है कि ये फरेरा हो गया है, तो ऐसी सूरत में क्योंकि वो उसकी निजासत मुंतकिल नहीं होगी हमारे लिबास में, तो कोई कबाहत नहीं रखता। छठवीं और शर्त और अहम शर्त है कि मुसत्तह बाशत। मुसत्तह से मुराद क्या है? मुसत्तह यानी जहाँ पर नमाज पढ़ रहा है वो सीधी हो, वो एकदम साफ जगह हो। साफ से मुराद यानी टेढ़ी आड़ी ज़मीन ना हो। कितनी टेढ़ी आड़ी ज़मीन ना हो? मसलन शर्त आयत इज़ाम ने जो शर्त लगाई वो कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ऊंची नीची ना हो कि इंसान क्या जहाँ सर सजदे में सर रखता है और जहाँ पर पैर रखता है सजदे में, उसके जो जानू होंगे वो जगह और सजदे की जगह कम से कम 4 उंगली के बराबर ऊपर नीचे ना हो। अगर 4 उंगली से कम है या फिर 4 उंगली के बराबर है ऊंचाई में तो कोई कबाहत नहीं रखती, लेकिन 4 अंगुष्ठ से ऊपर हो जाता है तो फिर ऐसी सूरत में नमाज पढ़ना वहाँ पे दुरुस्त नहीं। मसलन पैर जहाँ पर उसका टिक रहा है वो जगह ऊंचा है और जहाँ पर सर उसे रखना है सजदे में वो जगह नीची, या फिर उसके बरअक्स उल्टा कर लीजिए, जहाँ पर सर रखना है वो जगह ऊंची है और जहाँ पर पैर रहेगा वो जगह थोड़ी सी नीची है और 4 अंगुष्ठ से ज़्यादा का फ़र्क है, तब भी उसकी नमाज सही नहीं होगी। तो वो जगह जो है मुसत्ता यानी सीधी होना चाहिए। कुछ ख़ास मसले, 4 मसले हैं जो जिसके बाद मुक़द्दिमात नमाज गुजार यहाँ पर तमाम होते हैं। कहते हैं कि मकान नमाज गुजार बायद मुबाह बाशत यानी दर मिल्कियत खुदश बाशत, या अगर मिल्क शख्स दीगरी असबा इजाज़ रज़ायत साहिबश बाशत। कहते हैं कि जहाँ पे नमाज पढ़ रहा है अव्वल ये कि वो ख़ुद की मिल्कियत होना चाहिए, ख़ुद का माल होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उसकी माल मिल्कियत नहीं है तो जिसकी मिल्कियत में वो नमाज पढ़ रहा है तो उसकी रिजायत होना चाहिए। मसलन एक मेहमानी पे इंसान जाते हैं, जब हम किसी के यहाँ मेहमान होकर गए तो वो जो साहिब खाने का जो मेज़बान है वो उसके घर में आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। अब वो आपका घर तो नहीं है, अब आप अगर यहाँ पे नमाज़ पढ़ना चाहते हो कि आपके ऊपर ज़रूरी है कि उससे जाकर आप इजाज़त लें कि मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकता हूँ। कहते हैं कि इजाज़त और रज़ायत ये 2 चीज़ें होती हैं। इजाज़त कहते हैं कि आप खुद जाकर
اس سے پوچھیں کہ میں یہاں پہ آپ کا یہ مال استعمال کر سکتا ہوں، آپ کی یہ چیز استعمال کر سکتا ہوں، اسے کہا جاتا ہے اجازت۔ ایک ہوتا ہے رضایت، یعنی آپ کو یقین ہے کہ کسی کنایات یا اشارے کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ جس اس کا مالک ہے یہ اس چیز پر راضی ہے کہ میں اسے استعمال کر رہا ہوں۔ مثلا مہمان، کسی صاحب خانے نے آپ کو مہمانی پہ بلایا، اب مہمانی پر اسی شرط پہ بلائے گا جب وہ آپ سے راضی ہوگا یعنی آپ کو اس کی رضایت حاصل ہے، اب آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مہمانی پر بلانا ہی اس چیز کا گواہی ہے کہ وہ آپ کی اس عمل سے راضی ہے کہ آپ اس کے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک شرط تھی۔ دوسری، در ملک دیگران بدون اجازت صاحبش، یعنی دوسرے کے ملکیت میں نماز پڑھ رہا ہے بغیر اجازت کے، تب بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ در ملکی کے منفعت آن در از دیگر یاس، مثلا نماز خواندن در خانے کے اجازت داده شده بدون اجازت، مثلا ملکیت تو کسی دوسرے کی ہے لیکن کوئی شخص وہاں پر کرائے سے رہ رہا ہے، یعنی اگر کوئی شخص کرائے پر رہ رہا ہے تو جب تک وہ کرائے پر ہے، جب تک یہ اس کی ملکیت ہے تو اس سے بھی اجازت لینا ضرور، بلکہ اس سے ہی جو اجارے پر ہے یعنی کرائے پر جو رہ رہا ہے اس سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ یہ ابھی صاحب مال یہ کہلائے گا۔ در ملکی شراکتی کے سہم افراد جدا نہ شدے بدون اجازت شریک، کہتے ہیں کہ ایک ملکیت ہے، ایک زمین ہے جس میں چند لوگ شریک ہیں، یعنی وہ ملکیت چند لوگوں کی شرکت، چند لوگ اس میں صاحب اختیار ہیں، یا پھر ایک کمپنی ہوتی ہے مثلا جس میں چند لوگ مل کے ایک کمپنی کو بناتے ہیں، اب ان کی شرکت جدا نہیں ہوئی، سب کو تقسیم نہیں کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی صورت میں ایسی جگہ پر نماز پڑھنا چاہتا ہے کہ جو چند لوگوں کی ملکیت میں مشترک ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر 4 لوگوں مشترک ہے تو 4 لوگوں سے اس کو اجازت لینا پڑے گی یا پھر 4 لوگوں کی رضایت حاصل کرنا پڑے گی، تب بھی وہ ایسی صورت میں اگر 3 لوگوں کی اجازت ہے لیکن ایک شخص رضایت نہیں دے سکتا یا پھر اس کی وہ اجازت نہیں دی ہے ایک شخص نے، تب بھی آپ ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر جتنے بھی اس کے شریک ہیں یا شراکت دار ہیں سب سے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے۔ نماز حتی بر تخت یا فرش سجادہ غصبی ہم باطل ہے، یہ تو زمین کی بات تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر بر تخت یا فرش، اگر آپ غصبی فرش پر یا تخت پر یا پھر جانماز جو غصبی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے تو ساری چیزیں پاک ہوں اور ساری چیزیں غصبی نہ ہو، یعنی خود آپ کی ملکیت ہو یا پھر آپ اس سے اجازت رکھتے ہو یا اجازت تصرف رکھتے ہو، ایسی صورت میں آپ کی نماز درست ہوگی۔ ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ جو نماز کے مقدمات ہیں ان کے اوپر دقت سے کام لیں۔ اگر ایسی صورت میں اگر ہم دقت نہیں کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ہم یہاں پر محنت کر رہے ہیں، یہاں پر عبادت انجام دے رہے ہیں، لیکن ہم جب پہنچے خدا کی بارگاہ میں تو ہمارا نامہ اعمال خدا نخواستہ سیاہ نظر آئے اور ہمارے اعمال کیے گئے اعمال ہماری مقدر میں نہ ہو۔ خدا سے توفیق ہے، اطاعت خدا سے التجا ہے کہ خدایا ہمارے عبادات اور ہمارے اعمال کو قبول فرما اور ہمیں مزید عبادات اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور تیری حجت آخر امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما اور ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔